آج ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد ہندوستان کی آزادی کے 78 سال ہو چکے ہیں اور اس ہندوستان کو آزاد کروانے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے خون کے قطرات کو نچوڑ کر کے ہندوستان کو آزاد دلایا، اور یہ ہندوستان کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقہ یا کسی ایک مذہب کے ماننے والے کا نہیں ہے۔ یہ ہندوستان مثل ایک چمنستان ہے، مثل ایک گلدستہ ہے۔ گلدستے کی بہار، گلدستے کی رونق، اس کے اندر ہر قسم کے پھول، ہر قسم کی پتیاں، رنگ برنگے پھولوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس گلدستے میں طرح طرح کے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ گلدستہ مہکتا چہکتا ہوا خوبصورت نظر آتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اسی طریقے سے ہندوستان ایک مہکتا ہوا گلدستہ ہے، ہندوستان ایک مہکتا ہوا چمنستان ہے، اور اس میں جہاں اس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں جس کی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے 50,000 علماء کی لاشوں کو درختوں پر ٹانگا گیا تھا۔ ہندوستان اتنی آزادی سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ ہندوستان اتنی آسانی سے جو آزادی کی آج ہم خوشی منا رہے ہیں، یہ ہمارے ان اسلاف اور اکابرین کا صدقہ ہے۔ اور ہندوستان کی آزادی کے لیے آج ہم جن کی بارگاہ حضرت ٹیپو سلطان شہید میں حاضر ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے جنہوں نے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو آپ نے چنے چبا کر کے آپ نے ایک ایسا روب و دبدبا ان پر قائم فرمایا کہ رات میں بھی اگر وہ جاگتے تو اپنے بچوں کے کہہ کر کے سلا دیتے کہ بیٹا سو جا، ٹیپو آ رہا۔ یہ ٹیپو کی شان ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف حکمرانی نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے جہاں ضرورت پڑی، ہم نے دیکھا جنگ ہوتی ہے تو فوج کو بھیج کر کے جنگ لڑائی جاتی ہے، لیکن میرا ٹیپو وہ ایسا ٹیپو تھا جس نے خود اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے میدان جنگ میں اترا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اپنے جسم کے آخری خون کے قطرے کو نچوڑ کر کے ان انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں سے ہندوستانیوں کو آزاد کروایا تھا۔ اور اس ٹیپو سلطان نے اتنے پر بس نہ ہوا، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں کو گروی تک رکھا۔ اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ہم پر احسان ہے۔ اور اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جہاں مسلمانوں نے، علماء نے اور بہت سارے لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی پیش کی ہے، وہیں ہندوؤں نے بھی قربانی پیش کی ہے، وہیں سکھوں نے بھی قربانی پیش کی ہے، وہیں عیسائیوں نے بھی قربانی پیش کی ہے۔ جبھی تو اس ہندوستان کے تعلق سے میں نے کہا تھا یہ ایک ایسا چمن ہے، اس میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، طرح طرح کے پودے ہوتے ہیں، طرح طرح کی خوشبو ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہندوستان سب کا ہے، اور ہندوستان میں سب کو رہنے کا، جینے کا حق ہے، اور ہندوستان امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور ہندوستان سب سے
मोहब्बत, सबसे यगानत और सबसे भाईचारगी का सबक देता है। और ये हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है। हम हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, हम हिंदुस्तान की मोहब्बत के लिए, हम हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम हिंदुस्तान के नजर बस से जो हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाएगा, हम उसकी उंगली ने उसका हाथ काट लेंगे। कोई अगर हमारे हिंदुस्तान पर आंख उठाएगा, आंख के दीदे ने बल्कि उसकी आंख के गोशे निकाल लेंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है, इसलिए कि हमारे इस्लाफ ने कुर्बानी देकर के हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। और मैं सबको आखिर में यही एक पैगाम देता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, सारा जहां हमारा। अस्सलामु अलैकुम।